بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 7ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 7واں پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے۔ اب چھٹے پارے یعنی اس سے پچھلی جو آیات ہیں ان میں یہ مضمون تھا کہ جو عیسائی نصارہ اچھے ہیں، یعنی اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے دل مائل ہیں مسلمانوں کی طرف، تو اب آیت نمبر 83 میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم سن کر رو پڑتے ہیں، اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کے ملک حبشہ چلی گئی، تو مشرکین نے ان کا تعاقب کیا اور غلط بیانی کر کے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، شاہ حبشہ تھا، اس کو مسلمانوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر نجاشی نے انہیں بلا کے سوالات کیے، تو مسلمانوں کی طرف سے جو نمائندے تھے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے، تو انہوں نے جواب میں قرآن کریم کی سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر رکت طاری ہو گئی، ان کی ہچکیاں بن گئیں اور آنسوؤں کی گویا ایک رم جھم شروع ہو گئی، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر دل سے سنا جائے تو وہ دل جو بغض و کینہ سے خالی ہوتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے خوف و خشیت سے معمور ہو جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے پھر آنسوؤں کا سیلاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بالآخر کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ مضمون ہے جی آیت نمبر 83 جو 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ مضمون چلتا ہے پھر آیت نمبر 87 سے کچھ گفتگو حلال اور حرام کے حوالے سے ہے، اور اس میں انتہا پسندی کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، نہ غلو ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کمی کوتاہی۔ چنانچہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے رکنے کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے، ساتھ ہی اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ حرام اور حلال کے فرق کو ہی اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ آیت نمبر 89 میں قسم کا بیان کیا گیا ہے، یعنی کوئی شخص مستقبل میں فیوچر میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو پھر فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، آزاد ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے
یعنی جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے خلاف اور برعکس کرتا ہے تو اسے حانث کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے جو اوسط درجے کے 10 مسکینوں کو اپنے جو اوسط معیار ہے یعنی 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے وغیرہ لباس وغیرہ دینا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ غلامی کا تو ظاہر ہے آج کل رواج نہیں ہے، تو پھر یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تو اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایسی بات کی قسم کھائی ہے مثلا ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنے کی، تو جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہو تو اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ آیت نمبر 90 تا 92، شراب اور جوئے جسے قمار بازی بھی کہتے ہیں کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ شیطان اس جوئے اور اس شراب کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں، اسلامی سوسائٹی میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو شراب کے نشے میں بہک کر یا جوئے میں مسلسل ہار کر انسان دوسرے کے خلاف ایسی حرکات کرتا ہے جس سے باہمی نفرت اور دشمنی اور عداوت جنم لیتی ہے۔ مزید یہ کہ انسان ان کی وجہ سے اللہ کے ذکر اور خاص کر کے نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو جوئے کے ذریعے حرام کمائی کا حصول انسان کو ذکر کی اور عبادت کی لذت و حلاوت اور خاص کر نماز کی چاشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہاں بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے، لہذا مسلمانوں کو جوا اور شراب ام الخبائث کے استعمال سے کلیتاً باز آ جانا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ یعنی کیا تم باز نہیں آؤ گے، یہ جملہ سنا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بے اختیار پکار اٹھے، انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان ہے۔ ہاں، مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے کہ سمندر میں حجاج کے قافلہ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور بقا یہ انسانیت کی علامت ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ خبیث اور طیب یعنی پاک اور ناپاک میں امتیاز برتنے کی تلقین ہے، اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کسی چیز کی قلت و کثرت یعنی تھوڑا ہونا اور زیادہ ہونا یہ اچھائی کا معیار نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حلال و حرام اور مطیع و عاصی یعنی اطاعت کرنے والے اور گناہ گار اور بھلا اور برا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشش اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اب ہم اپنے طرز عمل سے یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی کون سی شان کا اظہار فرمائے۔ آیت نمبر 99 سے ایک نقطے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ نقطہ تعلق رکھتا ہے جی تبلیغ کے ساتھ، دین کی دعوت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی بلاغ ہے۔ بلاغ کا مطلب ہے صاف صاف پہنچا دینا،
اور یہ صاف صاف پہنچا دینا ہے ان کے ذمہ، لوگوں سے منوانا نہیں۔ اگر دعوت گزار کے پیش نظر، داعی کے پیش نظر لوگوں سے منوانا بھی ہو تو پھر وہ ان کی خواہشات کا پاس کرتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے، حق کے ساتھ پھر باطل کی آمیزش کرتا ہے، یا دعوت کے اصولوں پر قائم نہیں رہ پاتا۔ لہٰذا ایک داعی، ایک پیشوا کو چاہیے کہ وہ کمی بیشی کے بغیر حق واضح کر دے، اور لوگوں کا حساب لینا یہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون ایسا ہے جو حق سامنے آنے کے بعد اسے قبول کر رہا ہے، اور کون ایسا ہے جو حق کو جھٹلا کر اس سے منہ پھیر رہا ہے، روح گردانی کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آیت نمبر 101 میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیے جائیں، یعنی غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو پھر تو تمہیں ناگوار گزریں۔ یہاں پر ایک یہود کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اللہ کا حکم آنے پر غیر ضروری سوالات کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جوابات آنے پر مزید پابندیوں کا سامنا کرنے پر پھر مجبور ہو جاتے تھے، تو اب ان پابندیوں کا پاس نہ کر کے پھر اللہ کے احکامات کے عملی کفر کے مرتکب ہوتے تھے۔ جو زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونا، ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا، یہ از خود ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ تو یہ ان جانوروں کے نام مثلا بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، تو اس قسم کے ناموں سے جانوروں کے تقدس اور ان کی پاکیزگی، یہ اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات کے خلاف آباء و اجداد کی ناجائز تقلید اور ناجائز پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ فساد زدہ معاشرہ میں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہ ہونے کے باوجود اگر ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے تو پھر گمراہ اور نافرمانوں کے غلط اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب یہ حلال و حرام اور یہ جو مسائل ہیں، ان کے بعد اگلا جو مضمون ہے وہ قیامت کے دن کی منظرکشی اور لاکھ دن کے بے لاگ محاسبہ کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو تمام رسول جو اللہ کے رسول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لوگوں کے ظاہری طرز عمل سے ہی نہیں بلکہ ان کی اندر کی یعنی باطنی کیفیات سے بھی واقف ہے، اس لیے کہ تو تمام رازوں کا جاننے والا ہے۔ تاہم اس خصوص میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، اور جو کہ بڑے ہی صاحب عظیمت رسول ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزے عطا کیے تھے، مردوں کو زندہ کرنے اور اندھوں کو بینائی واپس دلانے اور برس اور کوڑ کے لا علاج مریضوں کو اچھا کرنے، چنگا کرنے، اور مٹی کے جانوروں میں اللہ کے حکم سے روح پھونکنے کے اس طرح کے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ تو اب انہیں احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا تھا؟ تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام، آگے جو مضمون جناب عیسیٰ علیہ السلام نہایت انکسار سے عجز سے عرض کریں گے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو تیری توحید اور تیری الوہیت کی تبلیغ کر دی تھی، میرے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میری اور میری والدہ کی باتیں شروع کر دی، تو اے مولا یہ تیرے بندے ہیں، اب تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ چاہے
تو وہی معاملہ کر، خواہ معاف کر دے یا عذاب میں ڈال دے، یہ تیرا اختیار ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن صرف سچائی کے علم بردار ہی بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے باغات اور بہتی نہریں تیار ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ آیت نمبر 112 میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا خانے نعمت جو ہے وہ تیار خانے نعمت وہ نازل کرے، تو اس سے پھر ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خانے نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ نعمت نازل تو کر دوں گا، مگر پھر جو شخص یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو کلام الہی جاری ہے اس میں عید کا لفظ ہے۔ اسی لیے اہل اسلام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناک منظر کشی اور اللہ کی ہمگیر سلطنت کا جو تذکرہ ہے اس پر پھر یہ صورت اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں چونکہ اس صورت میں سورہ انعام اس میں چوپایوں کا ذکر ہے اور ان کے متعلق جو انسانی منافع اور فوائد کا ان کے ساتھ تعلق ہے اس کا تذکرہ ہے، اور کچھ جو جانوروں سے تعلق رکھنے والی مشرکانہ جاہلانہ رسمیں اور رواج ان کی تردید کی گئی ہے۔ تو اس لیے پھر اس صورت کا نام الانعام رکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بیک وقت اس شان سے اس صورت کا نزول ہوا کہ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے تسبیح و تحمید میں مشغول تھے۔ اب مختصراً اس سورہ مبارکہ کا، سورہ انعام کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنی نبوت کی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ معجزہ ظاہر فرمائے، ہو سکتا ہے پھر یہ ایمان لے آئیں، مگر بے ایمانی اور بدبختی جن کا مقسوم اور مقدر بن چکی تھی وہ کہاں ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ لوگ معجزہ دے کر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اسے جادو قرار دیں گے اور عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو معجزات کے ذریعہ لوگوں کو زبردستی مومن بنانا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب و مقصود یہ ہے کہ قرآن جیسے معجزانہ کلام کو سن کر ایمان بالغیب کی دولت پالے۔ فرمائشی معجزے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر قریش مکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، تو جس پر آپ شدید دل گرفتہ ہوتے تھے۔ تو ان حالات میں آپ کی دلجوئی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین اور ظلمت یعنی اندھیرا اور نور یعنی روشنی کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور پھر قیامت کا وقت مقرر فرمایا۔ لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اب منکروں کا
ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کیں، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی جگہ ہم دوسری قوموں کو لے آئے۔ لہٰذا تمہیں ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ دے دینا یہ تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں بلکہ اسے پھر بھی جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں وہ دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو وہ پھر کہیں گے یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ تو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اور معاندین اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آپ زمین میں مشاہدہ فرما لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کی جو عبرتناک انجام تھا اس کا پتہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ ہم جب انہیں قیامت میں جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا اور ان کے کانوں میں گویا ایک قسم کے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کی باتوں کا یہ اثر قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی جو ہے وہ دنیا ہی کی ہے، تو قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے کنارے پر کھڑا کر کے پھر پوچھیں گے کہ اب بتا یہ سچ ہے یا نہیں، پھر انہیں اپنے اس کفر کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت یحییٰ، وہ بکا کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ روتے تھے تو انہیں بکا بھی کہا جاتا تھا، یا بکا یا بکا۔ تو جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو سن کر چیخ اٹھے اور کہتے ہیں کہ 4 ماہ تک وہ بستر پر پڑے رہے، اور بصرہ کے یعنی بغداد میں ہے بصرہ کے اطراف سے پھر لوگ ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو مختلف آیات کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا اور اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ پھر اپنی اس کوتاہی پر افسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہا بلکہ در حقیقت ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج انہیں یہ کلام سنانا چھوڑ دیں تو وہ آپ کو پھر سے ماضی کی طرح الصادق والامین کہنا شروع کر دیں گے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، تو انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا دراصل اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے یعنی یہ جو تمہاری صلاحیت ہیں، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ سلب فرما لے، تم سے لے لے، واپس لے لے، تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرمائیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ تو پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب کا جو حقیقی اطلاق ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی غیب عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ مشرکین مکہ کے وہ جو سردار تھے، متکبر سردار، ہٹ دھرم،
ان سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستہ پر لانے کی امید میں آپ جیسے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے نہ دھتکاریں، یعنی ایسے لوگ جو بہت مخلص ہیں، تو جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح شام اس کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر اور متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کسیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے؟ تو اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں، انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیں، اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اصلاح کی تلقین کر کے امید دلائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور ہم وضاحت سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ کار واضح ہو جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں 64 میں فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، اور پھر تمہیں ایک دوسرے سے لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے ایسا لڑائی کا مزہ چکھائے کہ بس، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندیاں اور طوفانی بارشیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب اور زلزلے اور قید سالی ہے، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا جیسے کہ آج کل ہے، اور ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ آج کل ہم یہ 2024 میں گفتگو کر رہا ہوں، تو ان تمام صورتوں کے مظاہر اور انداز سب ہم وقتاً فوقتاً دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 79 74 to 79، اس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر حجت تمام کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور یہ جو کائنات کے مناظر و مظاہر ہیں ان کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، آفلین یعنی جو ڈوبنے والے۔ پھر جب جگمگاتے ہوئی چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو پھر میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ قوم کو یہ بتایا کہ جو خود کو زوال، غروب اور فنا سے نہ بچا سکے، یعنی سورج بھی غروب ہو گیا، ستارہ بھی غروب ہو گیا، چاند بھی غروب، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنا رخ بندگی اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں تمام جھوٹے باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں۔ پھر اپنی قوم سے، جھگڑالو اور حجت باز قوم سے فرمایا تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ تو پھر یہ جو طویل عقلی اور فکری بحث تھی، یہ دلائل حقہ تھے، ان کے بعد بیان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ قوی اور مضبوط دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو اور ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ حضرت ابراہیم کو اور ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا تھا نا کہ تم نے تو ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، لہٰذا تم پر اب کوئی آفت آئے گی۔ تو خلیل اللہ نے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا،
اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نہ جانے کس کس سے پھر ڈرتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد 18 انبیاء اور رسول کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے اور ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی تلقین ہے۔ آیت نمبر 94 میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے فرمائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اسی طرح جمع ہو جیسے ہم نے تمہیں بالکل پہلی بار بنایا تھا۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے پہلے تمام انسانوں کی ارواح کو بنایا، انہیں جمع فرمایا، ان سے دریافت کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس آیت میں پھر مزید آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت شرک کرنے والوں کو بتا دیا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی خود ساختہ معبود تمہاری سفارش کرنے کے لیے یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد قدرت خداوندی کی جو مختلف حقائق ہیں، کائناتی حقائق، ان میں مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ اب مادی طور پر جیسے مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، اور روحانی طور پر جیسے کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا کرنا۔ دن وہی نکالتا ہے اور سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو بھی وہی لے آتا ہے۔ سورج چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا ہے اور خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں۔ آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے جن کے اندر سبزیاں، کھجوریں، پھل اور انگور بنائے جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے بھی پیدا ہونے والے پھل ہیں۔ پھر پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے علم، سمجھ بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے واضح دلائل ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور اس کائنات پر، اس کے مناظر پر مومن بھی نگاہ کرتا ہے، لیکن دونوں کے نگاہ کرنے میں، دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری دنیا مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل کے طور پر نظر آتی ہے، قدرت خداوندی کی کار فرمائی نظر آتی ہے اس میں جگہ جگہ۔ اس کے بعد توحید کا بیان اور شرک کی نفی کی گئی کہ مشرکین جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، حالانکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ مشرکین نے اللہ کی طرف بیٹے اور بیٹیاں منسوب کر دیں، حالانکہ اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، اور تو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ سب کا خالق ہے، باپ اپنی اولاد کا خالق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ ہر مخلوق پر نگران ہے، وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب انسانوں کو اختیار ہے کہ چاہے وہ حق سے نظر چرا لیں یا حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ لیں۔ تو یہ 7ویں پارے کے مضامین تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے فہم اور قرآن کے تفہم سے نوازے اور پھر فہم و تفہم کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔